آپ خود حنفی ہیں، پاکستان کے اکثر لوگ حنفی ہیں، تو ابو حنیفہ کا اپنا جو عقیدہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ رسالہ ہے فی معتقد معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے؟ والدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف اس کا بہت بڑا حنفی متکلم اور محدث اور محقق ملا علی ہروی القاری، علی بن سلطان محمد القاری، تو اس کتاب میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں فیقول کہ میں ملا علی قاری کہتا ہوں کہ ہمارے امام اعظم اور امام اقدم اپنی کتاب معتبر جس کو فقہ اکبر کو کہتے ہیں، یعنی ابو حنیفہ کا فقہ اکبر، انہوں نے تنصیص کیا ما نصوا ووالدا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مات علی الکفر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کی کفر میں وفات ہوئی۔ فقال شارح، اس کتاب کے شارح نے کہا کہ یہ واضح فتویٰ ہے ابو حنیفہ کا، کہ جس نے کہا کہ وہ ایمان پہ مرے ان کی کیا ان کی اختیار۔ فاذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الامام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنه واتفاق الائمه العالم، کہتا ہے اس مسئلے پر ہمارے پاس کتاب سے اور سنت سے علماء کا اجماع۔ ثابت کیا ہوا عزیز؟ آپ کے نزدیک، آپ کے فرقے کے نزدیک بخاری مسلم اصح الکتب، صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، اور اس کے سب روایات اجماعی طور پہ صحیح ہیں محدثین کے نزدیک، اور میں نے روایت دکھا دی اور اس میں نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، نووی صاحب کے شراح کے قول بھی دکھا دی، اور اس کے علاوہ آپ لوگ پاکستان والوں، آپ لوگ مقلد ہو ابو حنیفہ کے، جب آپ کے امام نے فتویٰ دے ہی دی ہے کہ نستجیر باللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ نستجیر باللہ کفر پہ مرے ہیں، تو اب آپ ان باتوں کا جواب کیا دیں گے؟ آپ یہاں پہ نہ آئے ثابت کریں کہ وہ مسلمان تھے، ہم یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم نہ صرف کہتے ہیں مسلمان تھے، وہ جنت کے سردار ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں، وہ ان کی شفاعت سے اقوام جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن آپ ہمیں بتائیں یہ جو شتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتب میں، آپ کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہم اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے، آپ کے علماء کی بات مان لیں، وہ کہتے ہیں یہ اجماعی طور پہ صحیح، آپ کا امام جو ابو حنیفہ ہے اس کی بات مان لیں، وہ کہتے ہیں یہ اجماعی طور پہ صحیح، یا آپ ایک شاذ اور لے کہتے ہیں سیوطی صاحب، سیوطی کا کیا مقابلہ ہے مسلم کے مقابلے میں؟ عبد الرحمن وہ کچھ بھی نہیں ہے، سیوطی کا علم میں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے مسلم کے مقابلے میں، اجماع کے مقابلے میں اس کا کیا مقام ہے؟ سیوطی کا کیا مقابلہ ہے ابو حنیفہ سے؟ جی بسم اللہ کرو۔ جی سر بسم اللہ۔ آپ نے کہا ہے کہ مسلم اور بخاری آپ کے نزدیک صحیح ہے، ایسے کہا ہے آپ کے علماء کے، آپ شخص کے نزدیک نہیں کہا، علماء کے نزدیک، آپ کے فرقے کے علماء کے نزدیک بالاجماع صحیح۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا کتابیں تو ٹھیک ہیں، اور جس روایت کو آپ نے کہا ہے اسے تو میں نے شاذ کہا ہے، میں نے تو اسے ضعیف ہی نہیں کہا، شاذ روایت کا ہے، اجماعی کا ہے، میں نے کہا اجماع، جس کو آپ اجماعی شاذ کہتے ہیں نا وہ شاذ نہیں اجماعی ہے، اجماعی طور پہ صحیح۔ شاذ روایت کسے کہتے ہیں یہ بتائیں؟ مجھے آپ بتاؤ، آپ کے دل میں کیا، مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں کیا نیت؟ میرے دل میں کیا، آپ بتائیں نا شاذ روایت کہتے کسے ہیں؟ شاذ روایت کس کو کہتے ہیں آپ بتاؤ نا، مجھے کیا معلوم شاذ کہ آپ کے دل میں اس کی کیا تعریف؟ آپ افادہ کرو، آپ افاضہ کرو، مجھے معلوم ہے شاذ کس کو بولتے ہیں، لیکن آپ افادہ کرو۔ نہیں آپ کو معلوم جو ہے آپ بیان کرو، پھر میں آپ کو نہیں تم بیان کرو، میں نے فی الحال تو آپ سے سوال کیا، مجھے سوال کا جواب دو۔ تم بیان کرو بھیا، تم بیان کرو۔ یہ صحیح ہے بات کہ سوال میں کر چکا ہوں تو اب جواب بھی میں خود دیتا۔ تم مجھے بتاؤ شذوذ اور صحت کیا جمع ہوتی ہے ایک روایت میں؟ شاذ روایت اسے کہتے ہیں جسے ایک راوی بیان کرے اور اس کے علاوہ کوئی اور راوی کہیں بیان نہ کرے، منفرد کہتے ہیں۔ منفرد ہو تو آپ کو پتا ہے کہ بخاری، آپ کو یہ پتا ہے کہ شذوذ اور صحت جمع نہیں ہوتی، صحت کی شرط میں سے ایک اس میں شذوذ اور علت نہ ہو۔ حماد بن سلمہ کے علاوہ یہ انی ابی و اباک فی النار والے الفاظ کسی اور نے بولے ہیں تو آپ میرے سامنے لاؤ، پورا ذخیرہ حدیث پڑھا ہوا کسی اور نے بولے ہیں حماد بن سلمہ کے علاوہ تو آپ سامنے لاؤ۔ اچھی بات ہے، پہلی بات ہے آپ میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہے بھائی؟ شذوذ اور صحت کیا ایک حدیث میں جمع ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ شذوذ اور علت، شذوذ اور صحت میں کیا اجتماع ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث شاذ بھی ہو اور صحیح بھی ہو؟ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ شاذ روایت جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہوتی، شاذ روایت ہمارے نزدیک حجت نہیں۔ پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے، اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے، میں جواب دوں یا جواب دیں گے؟ تم نے مجھ پر سوال رکھا تھا تو مجھے جواب دینے دو فی الحال تو ٹھیک ہے۔ مسلم کو تم نے کہا ہے کہ جی یہ کتاب مسلم صحیح ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں کتاب پوری کی پوری صحیح ہے، کتاب تو صحیح ہے، اندر روایات میں فرق ہے، روایات تو یہ اہل تشیع عالم نہیں تھا، یہ اہل سنت عالم تھا، یہ دونوں سائیڈ کی تصویریں دکھانے والے ہیں، یہ ایک بھائی اس نے خود کہا ہے کہ اس کے سب روایات سب اجماعی ہیں، میں نے مسلم کے نص الفاظ دکھائے کہ اس کے سب روایات صحیح ہیں۔
آپ شذوذ کا میں جواب دے دوں آپ کو؟ یہ شیعوں سے لینے والے روایت لینے والے خالی عالم نہیں ہے، یہ اہل سنت۔ بھائی ہم کم ہم نے کہا کہ شیعہ تھا؟ او بھائی جب اس مسلم نے خود کہا ہے کہ اس کتاب میں نے صحیح احادیث درج نہیں کی ہے، میں نے وہ احادیث درج کی ہیں جو اجماعی طور پہ صحیح ہیں، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے مسلم صاحب کا قول آپ کو دکھایا ہے، اس کے نص الفاظ دکھائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کتاب میں وہ احادیث درج نہیں کی ہیں جو میرے نظر میں صحیح ہیں، میں نے وہ احادیث درج کی ہیں جو اتفاقی طور پر اجماعی طور پر سب علماء کے نزدیک، سب کے نزدیک صحیح ہیں۔ انہی احادیث میں اس حدیث کا بھی شمار ہے کہ سب علماء کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے، اور میں نے بقیہ محدثین کے اقوال آپ کو دکھائے کہ مسلم کے سب روایات محدثین کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے۔ اس کا آپ جواب دینا ذرا۔ ٹھیک ہے روایات ٹھیک ہے، لیکن میں تو اس کو روایات کو ضعیف کہہ ہی نہیں رہا، میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر واحد ہے، خبر واحد۔ اچھی بات ہے، اب سنو آپ اس کا جواب سنو میرے محترم ناظرین، یہ شخص جو ہے نا یہ شذوذ میں اور تفرد فقہ میں فرق نہیں کرتا کہ اگر ایک شخص میں کہتا ہے حماد بن سلمہ نے اس کو روایت کیا تو یہ اور اس لیے یہ روایت شاذ، تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک ثقہ شخص ایک روایت کو نقل کرتا ہے وہ اس روایت اسی کی تفرد ہے، اس کو کہتے ہیں متفردات الثقہ کہ اس کی روایت صرف ایک شخص نے نقل کی، تو یہ شذوذ کے زمرے میں نہیں آتا، اس کی دلیل بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر عسقلانی، حدیث میں ان کا کیا مرتبہ ہے مجھے بتاؤ بھیا حافظ ابن حجر؟ زبردست تعلیم ہے، زبردست، یعنی اس جیسے تاریخ میں کم گزرے ہے کہ نہیں؟ بالکل، تاریخ میں جماعت احمدیہ کے علم حدیث کی تاریخ میں ایسا محقق کم گزرا، اس کے مثال بہت کم۔ یہ کتاب ہے اس کے فتح الباری، جلد نمبر 6، چاپ دار طیبہ، سنہ 2005 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 122 میں باب المزارعۃ بالشطر ونوحہ، وقال قیس بن مسلم، یہ حدیث نقل کیا اس بخاری نے قیس بن مسلم سے، حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 123 میں فرماتے ہیں وحکى ابن التین ان القابسی انکر هذا، ابن التین نے نقل کیا ہے کہ ابن قابسی نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث منکر ہے۔ وقال كيف يروي قيس بن مسلم عن هذا عن ابي جعفر وقيس كوفي وابو جعفر مدینی ولا يروي عن ابي جعفر احد من المدنی، اس نے کہا کہ قیس نے اس کو ابو جعفر سے کیسے نقل کیا؟ قیس کوفی، ابو جعفر مدنی ہے، اور کوفے والے ابو جعفر سے کبھی حدیث نقل نہیں کیا، یہ حدیث جو ہے اس لیے یہ حدیث منکر ہے۔ وهو تعجب من غیر عجب، حافظ ابن حجر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تعجب ہے، لیکن اس شخص نے تعجب کیا ہے، لیکن اس کے تعجب میں عجب کی کوئی دلیل نہیں ہے، تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا۔ وَكَم مِّن ثِقَةٍ تَفَرَّدَ بِمَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ ثِقَةٌ آخر، وَكَم مِّن ثِقَةٍ، لفظ دیکھو، دنیا میں کتنے ثقہ ہیں تفرد کہ انہوں نے حدیث منفرد نقل کیا کہ اس حدیث کو کسی اور ثقہ نے نقل نہیں کیا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الثِّقَةُ حَافِظًا لَمْ يَضُرْهُ الْانْفِرَادُ، سن رہے ہیں بھیا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سن رہا ہوں۔ نام کیا آپ کا؟ محمد وسیم بھائی۔ وَإِذَا كَانَ الثِّقَةُ حَافِظًا، اگر ثقہ علم حدیث کا حافظ ہے، لم يضرہ الانفراد، حدیث میں کے نقل میں اگر وہ منفرد ہے تو وہ اس کے ضرر میں نہیں ہے۔ پھر اسی کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری مجلد نمبر 7 میں چاپ دار طیبہ میں حافظ ابن حجر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 25 میں یہ حدیث نقل ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں قال دارقطنی نے اشکال کیا، تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبہ، اس حدیث کو عثمان جو عبدان کے ابے ہیں انہوں نے شعبہ سے نقل کیا، اور متفرد ہے اس کے نقل میں، کسی اور نے نقل نہیں کیا ہے۔ قلتو، فرماتے ہیں اس کے رد میں فرماتے ہیں حافظ ابو الحسن دارقطنی کے رد میں، تفرد عثمان والد عبدان لا يضره فانه ثقہ، کہتا ہے اگر متفرد ہے تو کیا ہوا، راوی حافظ ہے، ثقہ ہے، کسی اور نے دنیا میں نقل نہیں کیا، صرف اسی نے نقل کیا، کوئی بات نہیں، اس سے ضرر نہیں ہوتا۔ بھلی اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس طرح کے احادیث بخاری، مسلم وغیرہ میں بہت ہیں جس کے راوی متفرد ہیں۔ مثلا ایک بہت مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ کتاب ہے کتاب علوم ابن حدیث ابن صلاح شارزوری کی مقدمۃ علم الحدیث، اس کتاب میں صفحہ نمبر 77 میں انما الاعمال بالنیات فانه حدیث فرد تفرد به عمر، یہ حدیث فرد ہے، اس کو ایک راوی ایک صحابی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی، وہ کون ہے؟ عمر بن الخطاب۔ ثم تفرد به عن عمر علقمة ابن وقاص، پھر عمر سے بھی دو تین آدمیوں نے نقل نہیں کیا، صرف ایک آدمی نے نقل کیا علقمہ، تو تفرد کے بعد پھر تفرد، ثم عن علقمة محمد ابن ابراہیم، پھر اس کے بعد بھی تفرد ہے، علقمہ سے بھی دو آدمیوں نے نقل، تین آدمیوں نے نقل نہیں کیا، ایک ہی فرد نے نقل کیا محمد ابن ابراہیم، ثم عنہ یحیی ابن سعید، اور اس کے بعد بھی تفرد ہے،
یعنی حدیث مختلف مراحل میں یہ اس کے روات کیا ہیں؟ فرد ہیں، فرد ہیں. واوضح من ذلك، اس سے بھی واضح تر حدیث عبداللہ ابن دینار ابن عمر. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں بل تفرد به مالک عن الزہری، مالک ابن انس نے اس حدیث کو صرف مالک نے نقل کیا زہری سے، کسی اور نے نقل نہیں. فكل هذه مخرجة في الصحيحين، یہ سب احادیث جو متفرد ہیں اس کے روات فرد ہیں، یہ سب صحیحین میں بکثرت موجود ہیں. مع انه ليس لها الا اسناد واحد تفرد به ثقہ، کہ اس کو ان کے یہ احادیث منفردات میں سے ہیں اور اس کو صرف ان کو ایک ثقہ نے نقل کیا. وفي غرائب الصحیح، صحیح میں جو غریب حدیث ہے، غریب کا اصطلاح جانتے ہیں نا آپ، غریب حدیث کا وہ جانتے ہیں نہیں جانتے بھیا؟ ہاں غریب حدیث غریب بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاذ اور صحت یہ جمع نہیں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں شاذ ہے کیونکہ صحت کے شرط میں سے ایک اس میں شذوذ نہ ہو. اشباہ لذالک غیر قلیلہ، کہتا ہے بخاری مسلم میں اس کے شبہ کم نہیں ہے، بہت ہیں. اچھا پھر وقد قال مسلم ابن حجاج، مسلم نے اپنی کتاب مسلم میں موجود ہے للزہری نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ لا يشارك فيها احد باسانید جیاد، کہ زہری کے پاس 90 حدیث ہے، 90 حدیث ہیں جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہے، زہری کے علاوہ کوئی اور نقل نہیں کرتا، اور سب کے سند صحیح ہے، یہ سب منفردات میں سے. اب بولو بھائی، تو میں نے آپ کو دکھایا یہ محدثین کے اقوال، اس سے میرے پاس اقوال بہت زیادہ ہیں، یہ محدثین کے اور کبار محدثین کے اقوال، حافظ ابن حجار اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن صلاح الشارزوری، ان لوگوں نے فرمایا ہے کہ ثقہ کسی حدیث کا میں جب اور نقل کرتا ہے اور اس میں متفرد ہوتا ہے تو اس کی صحت پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اب بولو اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ بتاؤ جب قرآن کی مخالفت میں ہے تب. تو پھر وہ تو ختم ہو گیا نا، وہ تو ختم ہو گیا. وہ تو آپ نے جو سند پہ جو اشکال کیا تھا پھر اس سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا نا، آپ نے مان لیا کہ سند پہ اشکال نہیں کر سکتے. اب تو آپ نے خود کہہ دیا نا کہ وہ تو ختم ہوگی روایات. اب آپ کے پاس اس کا مطلب آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہے، آپ کے فرقے کا جو عقیدہ ہے، آپ کے فرقے کا جو اجماع ہے، ابو حنیفہ کا اپنا فتویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ کافر مرے ہیں اور جہنم نستجیر باللہ وہ جہنم میں، یہ تو میں نے ثابت کر دیا. آپ کہتے ہیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا کہ آپ کے صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے عقائد اور آپ کے صحیح عقائد قرآن کے خلاف ہے. صبر واحد آ رہی ہے قرآن کے خلاف تو ہم اس کا رد کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر حجت ہی نہیں رکھتی. بات آپ کی صحیح ہم مانتے ہیں، بات آپ کی مانتے ہیں، آپ کی غیرت قبول نہیں کرتی. تو آپ کے جو کتاب میں یہ محدثین نے صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ نقل کیا نا قرآن کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے. اور انہوں نے اجماع بھی کیا ہے. آپ کے ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، مسلم نے قرآن کے خلاف حدیث نقل کیا ہے، اور سب علماء نے اس کی تصدیق کی حدیث صحیح ہے، اور سب نے قرآن کے خلاف. تو اس کا سب ثابت ہوا آپ کے علماء سب نے قرآن کی مخالفت کی ہے. ابو حنیفہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے. تو اب شیعہ بنو، اب شیعہ بنو، فتوے پہ بعد میں اب شیعہ بنو بھیا، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت کے سردار ہیں. ٹھیک ہے نا، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شیعہ بنو. میرے لیے کیوں ضروریت کہ شیعہ بنو؟ شیعہ میں روایت دکھاتا ہوں، ایک منٹ صبر کریں. نہیں کیونکہ تمہارے علماء نے اجماع کیا ہے قرآن کی مخالفت پر. ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے علماء نے بالاجماع ایک عقیدہ رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شتم ہے. اب توبہ کرو تم اس مذہب سے. اب تم کہہ رہے ہو کہ ملا علی قاری فتویٰ تم دکھا رہے ہو جو امام ابو حنیفہ ملا علی قاری کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ پر فٹ کر رہے ہو. سنو اب اس کا جواب. وہ خود کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے فرمایا کتاب فقہ اکبر میں فٹ نہیں کر رہا، اس کے نص الفاظ ہیں کہ ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں یہ لکھا ہے. میں رجوع دکھاتا ہوں نا، میں ان کا اس بات سے رجوع دکھاتا ہوں. بھائی وہ ابو حنیفہ کا رجوع دکھاتے ہو یا ملا علی قاری کا؟ ملا علی قاری کا رجوع دکھاتا ہوں میں اس پر کہ انہوں نے اگر یہ بات کی تو اس پر رجوع بھی ہے. وہ تو کہتا ہے یہ مسئلہ اجماعی ہے، اجماعی سے کہتا ہے حدیث متواتر ہے، اجماعی ہے. بھائی ملا علی قاری نے اس اپنے قول سے پھر رجوع کر لیا تھا اپنے اس عقیدے سے. النبرس شرح عقائد، النبرس کتاب ہے شرح عقائد، حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی ہے. مکتبہ حقانیہ. النبرس کس کی کتاب ہے؟ النبرس آہستہ آہستہ بولو. النبرس کس کی کتاب ہے؟ علامہ عبدالعزیز فراروی. عبدالعزیز فراروی. اچھا کہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے؟ ملتان کی، مکتبہ حقانیہ ملتان. یہ عبدالعزیز فراروی کی سن وفات کیا ہے؟ میرے پاس اس وقت کتاب موجود نہیں ہے، میں آپ کو سن وفات بھی دکھا دیتا، ہر چیز دکھا دیتا. آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کتاب میں دیکھا؟ کتاب میں دیکھا آپ نے؟ فی الحال میرا جواب دینے دیں، پھر آپ اپنی بات کرنا. مجھے جواب تو دینے دیں، میرا جواب تو پہلے سنیں. مکتبہ حقانیہ ملتان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 316 پہ لکھا ہوا ہے کہ 316 باتیں ہیں کہ علی بن سلطان قاری، ملا علی قاری کا نام ہے، انہوں نے معارضہ کیا ہے کہ اپنے ایک رسالے میں رسول اللہ کے والدین کفر پر ثابت کیا، رسول اللہ کے والدین کو معارضہ کیا اپنی کتاب میں. تو امام ملا علی قاری کے استاد ابن حجر مکی نے دیکھا خواب میں کہ ملا علی قاری چھت سے گرے ہیں اور پاؤں ٹوٹ گیا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ملا علی قاری چھت سے گرے ہیں اور پاؤں ٹوٹ گیا.
خواب کہاں اوجت ہوتی ہے؟ خواب میں دیکھا، یہ کوئی بات نہیں. سنے تو صحیح، ایک منٹ سنے تو صحیح. ملا علی یہ قاری کتاب میرے پاس ہے، میں کتاب دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ کتاب میرے پاس ہے، دکھا دوں کتاب؟ کتاب میرے پاس ہے، یہ دیکھو میرے بھائی، یہ کتاب ہے النبراس. النبراس شرح العقائد، تالیف العلامہ محمد بن العزیز الفرہاری. یہ کتاب چھپی ہے پتہ نہیں کہاں پہ، یہ کتاب ہے پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 316 آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا، یہ مطلب ہے اس میں صحیح فرما رہے ہیں. ملتان دکھانا ہے، یہ تبا ملتان وہی ہے بھائی، سب میں صحیح، آپ صحیح کر رہے ہیں، اس کتاب میں موجود ہے. یہ کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں فإن محمد بن عبد الله كان في نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروي بأسانيد ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل دعا ربه فأحياه وآمنته أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فآمنا به. کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے پاس ضعیف سند کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو زندہ کیا ہے، والدہ کو زندہ کیا ہے، دعا کر کے وہ زندہ ہو گئے وہ ایمان لائے. کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے. واختار الامام الرازی انہما مات على ملت ابراہیم علیہ السلام. رازی نے کہا کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام پہ وفات ہو گئی. والجمع ان الاحیاء کرامۃ لهما ليضاعف ثوابهما. کہتے ہیں ہم جمع کرتے ہیں حدیث ضعیف کی طرف کے درمیان اور قول رازی کے درمیان کہ بھئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت پہ مرے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامت کے طور پہ زندہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوبارہ انہوں نے اسلام لائے. وقد الف الحافظ المحقق السیوطی رسائل فی اثبات ایمانہما و ایمان جمیع آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آدم. سیوطی نے رسالہ لکھا ہے کہ اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا آدم علیہ السلام تک زندہ مسلم تھے. وتبعه محققو المتاخرین، اور ریسنٹ جو متاخرین ہیں انہوں نے بھی، ریسنٹ جو محققین ہیں انہوں نے بھی سیوطی کی بات کی تائید کی ہے. وعارضه علی بن سلطان القاری، علی بن سلطان قاری نے مخالفت کی سیوطی کی فی برسالتی فی اثبات کفرہما نستجیر باللہ، کہ اس نے رسالہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ کافر. فرآہ استاذہ ابن حجر المکی فی منامہ ان القاری سقط من سقف فانکسرت رجلہ. تو اس کے والد نے اس کو خواب میں دیکھا ہے، اس کے استاد نے ابن حجر الہیتمی مکی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دیوار سے گرا ہے. حافظ ملا علی قاری اس کے پیر ٹوٹ گئے. فقیل هذا جزاء اہانت والدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اہانت کا سزا ہے. فوقع كما راى من نف كما راى، اور پھر وہی واقع ہوا کہ وہ گر گیا، دیوار سے گر گیا، اس کے پیر ٹوٹ گئے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سزا ہے. ومن اراد کشف مشکلات هذه المساله فينظر في رسائل السيوطي. پھر وہ نہیں کہتا بھائی صاحب، نہیں کہتا کہ وہ پھر گیا، اس میں ملا علی قاری کا کہ ندامت کا کوئی جملہ نہیں ہے اس میں کہ وہ پھر گیا تھا، وہ خواب نقل کرتا ہے. ہاں پھر اس میں نہیں ہے کہ اس نے واقعات ملا علی قاری وہ واقعہ بھی ہوا زندگی میں بھی، وہ اس کے پیر ٹوٹ گئے، لیکن اس میں یہ جملہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رجوع کیا تھا اس نے. رجوع کہاں ہے اس میں؟ مجھے بات تو کرنے میں. یہاں پر مولانا علی قاری کا چھت سے پاؤں ٹوٹ جانا آپ نے مان لیا نا؟ ہاں مان لیا، اس میں مروی ہے. عزیز فرہروی کا عقیدہ مان لیا کہ وہ بھی عقیدہ کون سا رکھتے تھے کہ نبی کے والدین مطلب مسلم تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہمارے پاس، اور کہتے ہیں کہ سیوطی نے جو کہا ہے اسی پہ محققین متاخرین کا اختیار اسی میں ہے. اسی پہ ہم نے اجماع کیا کہ وہ نبی کے والدین. اجماع نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، اجماع کچھ بھی نہیں. امام سیوطی نے 7 رسالے لکھے اور پھر اسی پر ہی انہوں نے بھی کیا نام امام فرہروی نے بھی فرمایا کہ ہم بھی امام سیوطی کے قول پر اجماع کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سیوطی کا عقیدہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں اس مسئلے پر سیوطی کی، اور جو بھی شخص اس عقیدے کو ٹھکرائے اس کی تحسین کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ عقیدہ جو آپ کہنا سیوطی اور وغیرہ یہ شاذ عقیدہ ہے. جس عقیدے پہ آپ کا امام ابو حنیفہ ہے، جس عقیدے پر آپ کا امام بخاری مسلم ہے، وہ اور ہے، وہ سیوطی والا عقیدہ نہیں ہے. سیوطی کا عقیدہ شیعوں والے عقیدہ ہے. بیچ میں بولے نا جواب دینے دیں. شیعوں والا عقیدہ میں شیعوں کا سب کے سامنے لاتا ہوں. ایک منٹ مجھے پہلے اپنے عقائد کو صاف کرنے دو. امام راضی کا بھی آپ نے فرما دیا کہ رسول اللہ کے والدین ملت ابراہیمی پر گئے، انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے جی سر. آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے. پھر جو الشفا کی شرح لکھی گئی ہے 5 جلدوں میں، ملا علی قاری نے جہاں جو شرح لکھی ہے الشفا کی 5 جلدوں میں، ادھر جہاں پہ قاضی اجاز مالکی نے الشفا میں رسول اللہ کے والدین کا ذکر کیا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ نہیں لکھا امام ملا علی قاری نے کہ صحیح مذہب وہ ہے جو علامہ سیوطی کا مذہب ہے، اور اللہ نے رسول اللہ کے تمام آباء کو ایمان ہی عطا فرمایا تھا. یہ قول لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟
مجھے نہیں معلوم، آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ عظیم شرح شفا میں میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہاں پہ ملا علی قاری نے کیا لکھا؟ الشفا کی شرح جو 5 جلدوں میں اگر لکھی تم گئی ہے. صفحہ نمبر بتا دو تو میں کھول دیتا ہوں. صفحہ نمبر ہے تیرے پاس؟ جلد اور صفحہ نمبر بتاؤ. ملا علی قاری کی شرح شفا میرے پاس ہے. قاضی اجاز مالکی نے جہاں الشفا میں رسول اللہ کے والدین کا ذکر کیا ہے، میرے پاس صرف اتنا سا اس کا حوالہ ہے. یہ بس وہ کہ تم صفحہ لے کے آؤ نا، ہم کھول دیں گے کتاب آپ کے لیے. اچھا بھائی، بس اس سے زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگاتے بھائی، بس بہت بات ہو گئی. تھینک یو سر. نہ تھینک یو والی بات نہ کریں. پچھلی اور مرتبہ 2 منٹ آپ کے پاس ہے، جو مرضی کہہ دینا. 2 منٹ بات کہہ دو آپ کے بعد میں مزید بات نہیں کرتا اس موضوع. بات ختم ہے. میں نے پچھلی روایت کو بھی میں نے وہ شاذ قرار دے کے ٹھیک ہے، میں نے شاذ نہیں قرار دیا، وہ شاذ روایت ہے. اگر حماد بن سلمہ سے آپ نے کہیں اور ایسی روایت دیکھی ہے، مطلب حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی اور نے یہ روایت بیان کی ہے تو آپ بیان کریں. ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. جب حدیث اجماعی طور پہ صحیح ہے، جب حدیث اجماعی طور پہ صحیح ہے تو مزید اور تفرد ثقہ جب منفردن نقل کرتا ہے تو اسے اس حدیث ضعیف نہیں ہوتی. اس عقیدے کو میں کلیئر قرآن سے کر سکتا ہوں 10 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا، اگر مجھے 10 منٹ مل جائیں، لیکن آپ نے دینے نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی ایک بہار الانوار بھائی 6 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں. آپ شیعوں کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، شیعوں کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم ہیں. یہ ضرورت ہے، ہمارے ایمان ہی ہے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مسلم کے روایت کا اور اپنی علماء کی اجماع کا اس کا جواب دے دو نا، کہ آپ کے اور آپ کا جو امام ابو حنیفہ ہے اس نے جو گستاخی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم اس کی کیوں تقلید کرتے ہو؟ ایک گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تم تقلید کرتے ہو؟ اس کا جواب دینا. تم نہ مانو، یہ تمہاری مرضی ہے. میں جواب دے چکا ہوں. اگر تم میں ہے تو تم پھر اس کا رد لکھو. جواب کا رد کرو. جواب کا رد کرو نا. دکھایا ہے نا. ابھی میں سوال کروں تم اس کا جواب دینا بھائی. سوال کرتا ہوں دوبارہ تمہارے سوال کرنا ہے. ایک مجھے سوال کرنے دو. یہ بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 127 پر لکھا ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے میرے والدین سے لیا جبکہ میں بچہ تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی. آپ نے مجھے ادب سکھایا اور مجھے ہدایت ملی آپ کی وجہ سے، اور اللہ نے مجھے نکالا ان شرکیہ اور غلط کاموں سے جو میرے آباء و اجداد میں تھے. اب آپ کیا کہیں گے؟ جلد نمبر 43 صفحہ نمبر کون سا؟ ٹھیک نہیں ہے. صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 43 صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 127. تو سکین بھی بھیج دو. میں ابھی کھول کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا دیکھ کے بتا میں سکین بھیجتا ہوں آپ کے نمبر پہ. ہاں سکین بھیجتا ہوں آپ کے نمبر پہ. نہیں ضرورت نہیں، میں خود کھول لیتا ہوں بھائی. میرے پاس بہار الانوار ہے، میرے پاس آپ کیا خود. ان باتوں میں بڑا فرق ہے، ان دو امر میں. آپ کہتے ہیں آپ کا عقیدہ مثلا یہ حدیث قرآن سے ٹکراتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو اجماعی احادیث ہیں قرآن سے ٹکراتا ہے، اس کا کیوں ہم نے جواب نہیں دیا؟ کون سی؟ وہ جو 203 آپ نے بولی ہے مسلم کی. بھائی چھوڑو، اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تمہیں کیا مسلم کی جو 203 بولی ہے اس کا میں نے جواب دے دیا. تم نے مولانا علی قاری کا ایک قول بولا، اس کا میں نے جواب دے دیا. ان دو کے علاوہ تو تم نے کوئی اعتراض ہی نہیں رکھا. مجھے 10 منٹ دو، میں قرآن و حدیث سے اپنا عقیدہ یہ صاف ظاہر کر دیتا ہوں کہ ہم ان کو جنتی مانتے ہیں. تم پہ میں نے ایک سوال رکھا ہے، اس کا بہار الانوار کا، اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا مجھے. جی میں بہار الانوار کے حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی. یہ سن لو، یہ کتاب ہے بہار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، جلد نمبر 43، اور یہ چھاپ دار احیاء التراث العربی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 127 میں، جن حدیث کا یہ ذکر فرماتے ہیں. حدیث کا جو ذکر ہے وہ صفحہ نمبر 127، یہ صفحہ نمبر 127 ہے. بلی ابشر یا ابا الحسن فإن اللہ عز وجل، یہ آپ نے جس عبارت کا ذکر کیا نا، فداک و امی انک اخذتنی، یہ صفحہ نمبر 126 میں، اخذتنی من عمک ابی طالب و فاطمہ بنت اسد وانا صبي لا عقل لي فغذيتني بغذائك وادبتني بادبك فكنت الي افضل من ابي طالب ومن فاطمه بنت اسد سلام الله عليهم. في البر بري والشفقه، وان الله تعالى هداني بك وعلى يديك واستنقذني مما كان عليه ابائي واعمامي من الحيره والشك. آپ نے کہا شرک، اس میں شرک نہیں ہے. جو میرے چچا اور میرے آبا اور شک میں تھے، آپ نے کہا شرک میں تھے. شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، سرگردانی اور شک میں تھے. سرگردانی میرے چچا ابو لہب مثلا چچا ان کے سرگردانی میں، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ نے نجات دی ہے. آپ نے مجھے اس سے نجات دی. آپ نے کہا شرک، تو آپ نے جھوٹ بولا، یہ حدیث میں نہیں. پھر یہ حدیث جو ہے نا صفحہ نمبر 126 والی جو حدیث ہے، اس کا سند کہاں ہے؟ اس کے سند جب آ کے دیکھتے ہیں تو یہ کتاب کا کشف مناقب سے روایت ہے. اب کس مناقب سے روایت ہے؟ اغلب جو مناقب کی جو احادیث ہیں، مناقب کی احادیث ہیں. یہ کشف کون سی کتاب ہے؟ یہ کشف جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کشف سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کشف الغمہ ہے. ہاں کشف الغمہ، یہ خود فرماتے ہیں کشف الغمہ. یہ کشف الغمہ کی حدیث ہے، مرحوم جلد 1 صفحہ نمبر 6
یہ انہوں نے کشف دیکھے، انہوں نے کشف الغمہ سے روایت نقل کی ہے، اور کشف الغمہ جو ہے نا، کشف الغمہ کی روایت شیعہ روایت نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کشف الغمہ، اس میں مصنف خود فرماتے ہیں کہ آپ نے جو حدیث نقل کیا ہے یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے۔ میں ابھی بتا دیتا ہوں تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث کو نقل کیا کشف الغمہ سے۔ پہلی بات ہے آپ نے حدیث کے نقل میں خیانت کیا، آپ نے کہا شرک سے مجھے نجات دی، حیرت اور شک سے جو میرے چچا میرے آبا اس میں تھے، اس سے نجات دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے، حیرت اور شک ہے، اور اس میں فرق ہے شرک اور اس میں۔ دوسری بات ہے علامہ مجلسی نے اس حدیث کو کشف الغمہ سے نقل کیا۔ یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلوۃ والسلام للکراجی کی، ابی الفتح الاربیلی۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائے، اس کتاب کے مقدمے میں، یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کتاب 1985 میں چھپی ہے، مقدمۃ المؤلف، مؤلف اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے کتاب میں وقد اعتمدت فی الغالب فی النقل واعتمدت فی الغالب النقل من کتب الجمہور، میں نے اغلب جو احادیث نقل کی ہیں اس میں مخالفین کے کتب سے نقل کی۔ یہ حدیث بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی حدیث ہے، کشف الغمہ مخالفین کے احادیث نقل کرتا ہے، مخالفین کے وہ احادیث جس میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کیا فضائل ہیں وہ نقل کرتے ہیں حجت کے طور پر، لیکون ادعى الى ما تلقیہ بالقبول، تاکہ یہ حجت اس سے تمام ہو۔ میں نے مخالفین کے احادیث نقل کی ہیں تاکہ اس سے حجت تمام ہو استدلال پر، تو مختلف احادیث لے کے آتا ہے، تو اس میں اگر یہ الفاظ ہیں وہ شیعوں کی حدیث نہیں، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے۔ بہت مہربانی بھائی، تھینک یو۔ بات یہ ہے ہماری ہے تو کوئی ثابت کرو نا، ہماری کیا ثابت کروں؟ کیا ثابت کروں؟ کیا ثابت کروں؟ ہماری کتابوں میں کہیں دکھاؤ۔ آپ کی کتابوں میں یہ حدیث دکھاؤں؟ اچھی بات ہے، دیکھیں اب جو صاحب کشف الغمہ ہے میرے بھائی، ان کی وفات ہے سنہ 693 میں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس زمانے میں سب لوگ جانتے تھے کہ احادیث زیادہ ہوتی تھی، پرانے زمانے میں احادیث زیادہ ہوتی تھی آج کے زمانے کے مقابلے میں، اور بہت ساری احادیث ضائع کی گئی ہیں، اور بعد بالخصوص وہ احادیث جن میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ دکھائیں، آپ کے کتب میں اس حدیث کو آپ کے کتب میں دکھائیں۔ جب خود مصنف کہتا ہے کہ میں نے اس کو جماعت مخالفین کے کتب سے نقل کیے تو ہمارے لیے کافی ہے، اس ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر سب احادیث آپ کا مجموعہ جس طرح 7ویں صدی میں موجود تھا آج بھی ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم آپ کے سب احادیث ڈھونڈ لیں، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے وسیم بھائی، اب جا کے سو جاؤ، اب سو بھی نہیں آئے، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی نا، اب میں نے ایسے جواب دیا نا، آپ کو نیند بھی، اب مجھے اجازت دو بھائی، اب دوسروں کو بھی ٹائم دے دو بھیا۔ تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا، ہم نے سیکھا، دوسروں نے بھی سیکھا، الحمدللہ سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کی کتابوں میں قرآن کے خلاف اور شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے والدین کی گستاخی پر آپ نے بالاجماع، آپ کے علماء نے اجماعی طور پہ صحیح حدیث نقل، تو لازمی بات ہے کہ آپ کے علماء اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اجماع کرتے ہیں تو آپ کا مذہبی باطل ہے، آپ کا مذہبی باطل ہے۔ آپ کا ابو حنیفہ جب فتویٰ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور ان کی گالی ہے، ٹھیک ہے نا، پر اس کی کیوں تقلید کرتے ہو؟ تو اس کا تم نے جواب کبھی نہیں دیا۔